حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ایک ہونے. اور یہ قوانین ایسے ہیں جو قیامت تک دریافت ہوتے رہیں گے، اور اس میں ریلیجن نے آپ کو اوپن چھوڑ دیا ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جن کے اوپر ہیڈنگ ہی ہے. امام نووی نے چونکہ بعد میں باب باندھے ہیں، امام مسلم نے بغیر باب کے ہی کانٹینیوس مسلم شریف لکھی تھی. اس پہ ہیڈنگ ہے کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کن میں نہیں ہے. وہ 3 حدیثیں اکٹھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو وہاں لوگ کھجور کی اچھی فصل لینے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ کروایا کرتے تھے خود سے پودوں کا. آج تک یہ سلسلہ جاری ہے مختلف فروٹس میں. آپ علیہ السلام نے یہ عمل دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے، فصل جو ہونی ہے وہ تو ہوگی. آپ نے منع نہیں کیا، ایک مشورہ دیا اور ایک بات ڈسکس کی، وہاں سے چلے گئے. انہوں نے اسے حکم سمجھ لیا اور اس سال انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، ان کی فصل تھوڑی ہوگی. شکایت لے کے حضور کے پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی گستاخی نہ نبی علیہ السلام نے شمار کیا، نہ انہوں نے سوچا کہ کہیں 295C نہ ہم پہ لگ جائے. انہیں پتا تھا یہ جینوئن پرابلم ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. ان کا آپ نے مشورتاً بات کی تھی، ہم نے کیا، یہ ہوا. آپ نے فرمایا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے کروں تمہارے دین سے متعلق وہ مجھ سے لے لیا کرو، اور اگر میں کسی دنیاوی معاملے میں تمہیں اپنا ذاتی مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کا سارا تجربہ بھیڑ بکریاں پالنے کا تھا. آپ علیہ السلام کا کھجور سے متعلق کوئی تجربہ نہیں تھا. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو، اس کو ویسے لے کے چلو. یعنی آج اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا، بھائی نبی علیہ السلام کی یہ فیلڈ ہی نہیں تھی، نہ آپ اس کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے. آپ ہدایت کے امام ہیں. اگر اس کی ضرورت ہوتی تو آپ کو سکھا بھی دیا جاتا. یہ کوئی آپ علیہ السلام کی کمزوری نہیں ہے، وہ آپ کی فیلڈ نہیں تھی، اس میں آپ نے اوپن چھوڑ دیا قیامت تک کے لیے. وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو. ایون بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے یعنی پریگنینسی کے دوران دودھ بچے کو پلانے سے منع فرمایا. پھر آپ نے کہا کہ میں نے پرشین اور رومن عورتوں کے بارے میں انفارمیشن مجھے ملی ہے کہ کوئی اس حوالے سے نقص ان کی اولاد میں نہیں ہوتا، تو میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں. یعنی ایک فزیکلی چیز جو اس وقت شاید کوئی متھ چل رہی ہوگی، اور بعد میں نبی علیہ السلام کی جب یہ علم میں آئی چیز، آپ نے اس کی ریمیڈی کی اس اعتبار سے کہ نہیں، جو فزیکلی یہ تجربات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی اور عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہو. تو اس طرح آپ علیہ السلام کو اگر کوئی خبر ملتی تھی اور ڈیفینیٹ ہوتی تھی تو آپ اس اعتبار سے مشورہ دے دیتے تھے. باقی یہ جو طب نبوی کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی شروع کی بھی ہے حکیموں نے، چند ایک باتیں ہیں، باقی ساری انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے. شہد میں ہے، کپنگ کروانے میں، پچھنے لگوانے میں، کپنگ جو خون نکالا جاتا ہے، اور تیسرا داغ میں، اگر خون نہ رک رہا ہو تو داغ دینا، گرم کر کے لوہے کی سلاخ پھیرنا. لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں. لیکن یہ منع کرنا حرام کے درجے میں نہیں ہے، پریفریبل ہے. کیونکہ مسلم شریف میں ہی ہے، ایک صحابی کو خندق کے موقع پر جب تیر لگا ان کا خون نہیں رکتا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ لگایا. اور یہ داغ لگانے والا معاملہ آج تک ویلڈ ہے. ابھی بھی اتنے بڑے بڑے آپریشن میں الیکٹرک داغ لگانے والے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اور وہ جب سمجھ لیں ایک ویلڈنگ ہے نسوں کی. منع اس لیے کیا تھا کہ اس زمانے میں نا خام خواہ بھی داغ لگائے جاتے تھے، جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑے جاتے تھے. آج کل بھی آپ نے دیکھا یہ اونٹوں کے اوپر نشان لگائے جاتے ہیں. اب تو خیر اس کا ایڈوانس طریقہ آ گیا ہے، اب تو وہ نائٹروجن کے ذریعے لگاتے ہیں، وہ جلد جلتی بھی نہیں ہے، وہ ٹھنڈی چیز لگاتے ہیں، اس پہ بھی وہ نشان بن جاتا ہے. یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا.
لیکن جہاں ضرورت پڑی آپ نے استعمال کیا. شہد، سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں جی 1 چمچ آپ شہد کی لے لیں روزانہ، آپ کے جسم میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی. جو کمی ہے وہ خود بخود اس شہد میں سے پوری ہو جائے گی. آپ سوچ رہے ہوں گے 1 چمچ کیا کرے گی؟ او بھائی گولی بھی تو اتنی سی ہوتی ہے، 1 چمچ تو بہت ہے. اور وہ جو گولی آپ کو اتنی بڑی نظر آتی ہے نا، اس میں دوائی جو ہے وہ تو ذرے کے برابر ہے، باقی تو وہ ایک پاؤڈر ہے جس نے اس کو اس قابل بنایا ہوا ہے کہ وہ آپ ہاتھ میں پکڑ سکیں. تو شاید تو پھر بھی 1 چمچ میں بہت کچھ ہے، شفا موجود ہے. یہ چیزیں ہیں. باقی جو ہر چیز کو طب نبوی بنایا ہوا ہے، اور اس لیول کے اوپر کہ مطلب نبی علیہ السلام کو کدو پسند تھے، یا اگر کسی کو کدو پسند نہیں ہے اسے کہتے ہیں گستاخ رسول ہو گیا، واجب القتل ہو گیا. جی قاضی ابو یوسف نے اپنا بیٹا قتل کر دیا تھا. قاضی ابو یوسف نو پھر دین دی علی بے بھی نہیں سی پتا اگر اس طریقے سے آپ نے بچے قتل کرنے. پسند ناپسند تو ہو سکتی ہے، اللہ کا رزق ہے، کسی کو پسند ہوگا کسی کو نہیں، اس میں گنہگار ہونے والی کوئی بات نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے گوہ کا گوشت لایا گیا. حضرت خالد بن ولید کہہ رہے ہیں میں مزے لے کے کھا رہا تھا، اور حضور میری طرف دیکھ ہی جا رہے تھے کہ کتنے شوق سے یہ کھا رہا ہے. تو میں نے کہا رسول اللہ آپ بھی کہیں. آپ نے فرمایا میرے علاقے کی غذا نہیں ہے، میرا دل نہیں اس کی طرف مائل ہوتا. تو کیا یہ کفران نعمت ہے؟ نہیں. یہ اتنی زیادہ چیزیں اللہ نے بنائی اس لیے کہ بعض لوگوں کو بعض چیزیں اچھی لگیں گی، بعض نہیں لگیں گی. اس کے اوپر آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے. لہذا بات سٹارٹ ہوئی تھی یہ 10 کمانڈمنٹ، یہ تو اس پہ 1-1.5 گھنٹہ اور بولا جا سکتا ہے کہ یہ اس علم نے کیا کمال دکھایا ہے کہ آج وہ انسان جو ہزاروں سال سے خواہش رکھتا تھا کہ پرندے کی طرح اڑے، نہ صرف اڑ رہا ہے بلکہ ایک انسان اتنا بڑا جہاز اڑاتا ہے جس میں آلموسٹ کوئی 600 کے قریب مسافر بیٹھتے ہیں. ایئر بس A380 یہ ڈبل ڈیکر جو ابھی بنایا نا ایئر بس نے، پہلے سب سے بڑا جہاز تھا وہ جمبو جیٹ، وہ بھی ڈبل ڈیکر تھا لیکن صرف اس کی ٹپ پہ ڈبل تھی، پیچھے سے وہ سنگل تھا. یہ مکمل ڈبل ڈیکر ہے، اس میں تقریباً کوئی 450 مسافر آتے تھے، اس میں 600. A380 ایک پائلٹ اڑا رہا ہے 600 بندوں کو، اور صرف اڑانا نہیں ہے، واپس لے کے بھی آنا ہے اس نے زمین پہ، ذہن میں رکھیں. اور ایک دفعہ نہیں کرنا، ہزاروں دفعہ کرنا ہے. 10,000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑنا ہے. کمال کام ہے. یہ ساری سائنس کی برکت ہے. میڈیکل کی فیلڈ دیکھ لیں، صحابہ کرام تو آخری وقت میں اکثر نابینا ہو گئے کیونکہ موتیے کا علاج ہی نہیں تھا. کوئی 60 سال کی عمر میں نابینا ہو گیا ہے، کوئی 50 سال کی عمر میں نظر بھی کمزور ہو جاتی تھی، اینکیں کوئی نہیں تھی. اب لوگ بہت کم ہی نابینا ہوتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے. 80 90 سال کے لوگ ہیں، نظر صحیح کام کرتی ہے، علاج آ چکے ہیں. آنکھوں کا علاج تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایوالو ہو چکا ہے. پھر یہ اینک کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کو بوڑھا ہی نہیں ہونے دیتی. جو چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلے تو لوگ اس طرح نہیں پڑھ سکتے تھے. 40 سال کے بعد میڈیکلی ہر شخص کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے. اگر کسی کی نہیں ہوئی نا تو وہ ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے، لیکن وہ 41ویں سال میں یا 42ویں سال میں ہونا شروع ہو جائے گی. یہ نیچرل پروسیس ہے، ہر بندے کے ساتھ ہونا ہے. اور آج کل جو ہماری خوراکیں ہیں اور ایشوز کی وجہ سے دور کی اور قریب کی نظر، اور یہ جو ابھی یہ سمارٹ فون کا عذاب جو مسلط ہوا ہے، اس کا ایکسیسو یوز ضرورت کے تحت ہو تو یہ سمجھ لیں آپ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن و سنت کی پوری لائبریری آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ایکسیسو یوز 2050 تک سائنٹسٹ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں 4 ارب لوگ یعنی آدھی آبادی ایسی ہوگی جن کی دور کی نظر کمزور ہو جائے گی. دور کی نظر، کیونکہ قریب کی نظر زیادہ استعمال ہوتی ہے. جب آپ قریب کی نظر بار بار دیکھتے رہتے ہیں نا، دور دیکھنا آپ کا کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا وہ فوکس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر روشنی کا کم ہونا، جو لوگ اندر بیٹھ کے ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں اور جو اوپن کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی نظر میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بھئی ایکسیسو چیزوں کا یوز آپ نے نہیں کرنا. اگر سائنس
کی بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے کہیں لاس ہو رہا ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ بھائی ادھر تک فائدہ ہے، اس کے بعد نقصان ہوگا۔ یہ وہ سارا علم ہے جی جس نے اتنی بڑی ترقی کی ہے، اور یہ